مفتی غلام دستگیر صاحب بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ تقوی اور پھر اس کی ایک اینگل اس کا بتا رہے تھے کہ نماز جو ہے وہ ایک اہم جز ہے اس کے حصول کے لیے، اور ماہ رمضان میں نماز یعنی کہ جو پہلے قضا ہو گئیں ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد نماز کو کس طرح سے اپنی عادت کا حصہ بنانا ہے۔ جی مفتی صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں متقیوں کی جو صفات بیان کی گئی، تو ایمان بالغیب لانے کے بعد سب سے پہلی جس چیز کا ذکر کیا گیا نا وہ فرمایا نماز ہے۔ اچھا، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو رمضان کو اس طرح یادگار بنانا ہے کہ ہم بات کر رہے تھے، آپ نے سوال کیا رمضان کو کیسے یادگار بنائیں، نماز اور قرآن سے، کہ نماز کی پابندی کریں، 5 بان جماعت نماز ادا کریں، سابقہ زندگی میں جو نمازیں رہ گئیں اللہ نے جو وقت دیا ہے یہ اس وقت میں اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پختہ ارادہ کر کے قضا نماز کے لیے چلے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو فرمایا جتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے یقین کامل پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی نہیں کرے، میری زندگی کتنی ہے، آپ کی کسی اور کی زندگی کتنی ہے، لیکن ایک حساب لگائے اور نماز قضا ادا کرنا شروع کریں۔ اچھا، حساب کے معاملے میں بھی کافی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا، تو ہم بتا نہیں پاتے، یعنی کیسے اندازہ کریں؟ 50 سال کی عمر ہے، یاد آ رہا ہے کہ میں 20 سال کی عمر سے تو نماز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر، لیکن میں نے اس میں سے 15 سال زیادہ تر فجر نہیں پڑھی، اور 5 سال ایسے ہیں کہ جس میں کبھی عشاء نہیں پڑھی، ڈیوٹی میری ایسی تھی یا کوئی بھی بات تھی۔ اب 12 سال کی عمر کے بعد سے لے کر جتنی نمازیں وہ تو ٹوٹل 5 نمازیں ہیں جو قضا رہیں 5، 7، 8 سال تک، اور باقی یہ، تو اس سارے اندازے کو قریب پرفیکشن کے کیسے لائے بندہ کیلکولیٹ کرتے وقت؟ جی، اس کا لکھا ہے علماء نے طریقہ، فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، مثال اس کو یاد پڑ رہا ہے میں نے 5 سال نمازیں نہیں پڑھی جب سے بالغ ہوا، اس کے بعد کوئی مذہبی ماحول میسر آ گیا یا مذہبی لوگ میسر آ گئے اور میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب ایک دن میں 6 نمازیں بنتی ہیں۔ 6 نمازیں کس طرح؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کے وطر یہ بھی واجب ہے، چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، تو یہ 6 نمازیں ہو گئیں۔ اب ایک ہفتے میں 7 دن ہیں، تو 6 × 7 = 42، تو 42 نمازیں ہو گئیں۔ اسی طرح 42 کو پھر 365 سے 52 ہفتے ہیں، 52 سے ملٹیپلائی کریں اور اس طرح حساب لگا کر نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں، نمبر 1۔ اور جتنا ہو سکے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اور بہترین تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، کیونکہ قرآن پاک شب قدر میں نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور رمضان کا مہینہ میں ہی شب قدر عطا کی گئی، تو یادگار رمضان۔ اچھا، جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے کہ کیا ہے تقوی کا اصول، کیا ہے؟ کم کھانا، تقلیل طعام، کم بولنا، تقلیل کلام، اور کم سونا۔ شبیر بھائی، اگر دیکھا جائے نا تو رمضان شریف میں کھانا پینا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ خواتین جو اس وقت سن رہی ہوں گی وہ اس بات کی تصدیق کریں گی کہ ان کا زیادہ تر ٹائم رمضان کا کچن میں گزرتا ہے۔ وہ پکائیں کم تو ہم کھائیں گے ہی نہیں، کھائیں گے، وہ پکا رہی ہوتی ہم کھا رہے ہوتے، ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بس سحری میں خوب کھائیں گے، جیسا آج پہلی سحری ہے، کھجلا بھی کھائیں گے، پھینی بھی کھانی ہے، قورمہ بھی کھانا ہے، بریانی بھی کھانی ہے، دودھ بھی پینا ہے، کھجورے بھی کھانی ہے، اور یہ سب کھا کے پہلی سحری میں کھا کیوں رہے ہیں؟ قرآن نے تو فرمایا تھا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، کھا کیوں رہے ہیں؟ ان سے پوچھا جائے، بولیں جی پورا دن کھایا نہیں، کھائیں گے نہیں نا، اس لیے زیادہ کھا رہے ہیں، پھر افطار میں بھی کھائیں گے، افطار کے بعد مغرب نماز ادا کرنے کے بعد بھی کھائیں گے، پھر تراویح ادا کرنے کے بعد پھر کھائیں گے۔ یہ تو پہلا روزہ ہے، یہ پہلا روزہ ہے، اور کھاتے وقت یہ بھی کہہ رہے ابتدا عشق ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔